फक़्तुलूहु फक़्तुलूहु फक़्तुलूहु। हमने क्या मसला ज़मीर का तो है ही नहीं, मसला तो ज़मीर का है। मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। याद रखना, बड़े बड़े आए मिट गए और मिटते चले जाएंगे, लेकिन रसूलुल्लाह का जिक्र कल भी बुलंद था और आज भी बुलंद है। मन सब्बा नबिय्यन। उच्ची आवाज़ में क्यों नारा लांदे हो? मैं कहा साडी आवाज़ साडी मर्जी, तू विचों खामखा किधरों आ गया। और मैं उलमा की मौजूदगी में, मुझे मान किसी बात पर नहीं है, मगर जो गर्दाना सुनोगे फिर असी भी सुनाएंगे। मुझे मान किसी बात पर नहीं। मैं एक मसला अर्ज करना चाहता हूँ, अगर गलत होगा ये नहीं बोले कि सब गुनहगार होंगे, बशमूल मौलाना तारिक साहब, बशमूल सारी पिंडी के मौलवी मुफ्तियों को मैं चैलेंज पेश करके जा रहा हूँ। फकीर का चैलेंज है, मुजद्दिद पाक का नौकर है, गौसे पाक का मैं कुत्ता हूँ, मौला अली का टेस्टेड मलंग हूँ। मैं कहता हूँ जो आवाज ए जड़े अनपढ़ मज़ाहिर ए ते पढ़े लिखे हुजूर, ए जड़ी आवाज असी हुजूर वास्ते कढ़दे हैं ना, क़यामत वाले दिन इन्हू तोलिया जाएगा। ए खिलाफ दलील लेके आओ, फकीर हाजिर है। जेड़ी आवाज रसूलुल्लाह वास्ते निकलती है, क़यामत वाले दिन उन्हें तोलिया जाएगा। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दियां आस्तीना बड़ियां खुलियां सन। आप जो हुजूर अलैहि सलाम नमाज पढ़ने जाते थे, आप हुजूर के जोड़े अच्छे रख लेते, नमाज भी यूं पढ़ते थे। और एक दिन दरख्त पे थे तो साहबा ने देखा तो हंस पड़े, आपकी पिंडलियां पतली पतली थी, पतली पतली पिंडलियां। साहबा देखकर मुस्कुरा पड़े। फरमाया क्यों हंस रहे हो? कि हुजूर अब्दुल्लाह बिन मसूद की पतली पिंडलियों ने हमें मुस्कुराहट में डाल दिया है। फरमाया तुम इसकी पिंडलियों का वजन नहीं देख रहे, क़यामत के दिन इन्हें नामा या माल में तोला जाएगा। जे पिंडलियां तुल सकती हैं तो लब्बैक दे नारे नहीं तुलने, लब्बैक। तकरीब खत्म हो गई जी। एक गल है जनाब, ये जड़ा आज तुसी इंज करदे हो ना जी, हुण गल सुनो जी, ते लुत्फ वाली गल है। आज आप करते हैं ऐसे ऐसे हाथ उठाकर, इसका सिला क्या मिलना है? तुसी की समझ दो, सिला नहीं मिलना। और मालिक हो मुस्तफा, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि चराग लेकर आओ। अर्ज की हुजूर चराग किधर? आपके घर में काम काज करते थे। अर्ज की हुजूर चराग किधर है? फरमाया अबू तुम्हें पता नहीं, चराग ताक में होता है, पहले दीवारों में छोटा सा एक सुराख होता था, आला होता था, उसमें हम रखते थे चराग, तो पूरा घर रोशन हो जाता था। आपने फरमाया तुम्हें पता नहीं कि चराग जो है वो ताक में होता है। अर्ज की हुजूर ताक किधर है? फरमाया तुम्हें ये नहीं पता कि ताक जो है दीवार में होती है? अर्ज की हुजूर जिस घर में सैयदादियां रहती हैं, हम कभी उस दीवार को नहीं देखते। हमें कोई ना बताए कि हम सैयदा का नाम लेकर सिद्दीक अकबर के खिलाफ कोई साजिश ना करें। हमारा मशरब ये है, हमारा मशरब, हम अहमद रजा के नौकर हैं। हम तो कहते हैं कि जब मैं अपने तलबा को, मुरीदीन को मैं कहता हूँ, जब सैयदा का नाम लिख लो ना, कलम के ऊपर भी चादर रखा। हम तो वो हैं जिस कान चल न देखा महो में ऐसा आगे आला फरमाने किसी ने जान दी लोड़ नहीं, जिस कान चल न देखा। और कायनात में एक शख्सियत सैयदा पाक हुए जिनकी रूह अल्लाह ने खुद कब्ज़ फरमाई। इजराइल ने भी आपको इजराइल न देख सका, न बशरियों में आपको किसी ने देखा, न नूरियों में देखा। कम से कम पिंडी में तो आवाज जानी चाहिए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अगली बात सुनो जी, ये तकाबुल नहीं करना। हुजूर जिस बंदे ने सहाबा और अहले बैत में तकाबुल किया वो फिसल जाए। कहते मौला अली मौला अली मौला अली। मैं कहा लखा सलाम, मेरे वर्गे करोड़ों मौला अली के नाम ते कुर्बान। कहते तुम्हें पता है मौला अली की शान क्या? मैंने कहा बताइए। कहते अली वो हैं जो शबे हिजरत बिस्तर नबूवत पर सोए, ये एजाज किसी और के पास है? मैंने कहा नहीं है, और सुन्नी मानता नहीं। हैदरियम मस्तम कलंदरम बंदा मुर्तजा अली हस्तम। हैदरी हूं मैं, हाँ
اور آپ رضوی، اور رضوی ہونے کے لیے اعلیٰ حضرت کے مریدوں کے ہاتھ پر مرید ہونا ضروری کوئی نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غیرت مند بنو میں آپ ہی تو رضوی بڑا اچھا ہے. میں نے کہا مگر یہ جملہ مکمل نہیں ہے. کہتے ہیں آپ مکمل کریں، ہم کا ضرور کریں گے، اور ہم پوزیٹیو سینس میں کرتے ہیں. ہم نے کہا علی مشکل کشا وہ ہے جو شب ہجرت بستر نبوت پر سوتے ہیں، لیکن صدیق اکبر وہ ہیں جن کی گود کو بستر نبوت بننے کا شرف نصیب ہوتا ہے. علی مشکل کشا وہ ہے جو فتح مکہ والے موقع پر حضور کے کندھوں پر آتے ہیں. صدیق وہ ہے جن کے کندھوں پر مصطفیٰ خود آتے ہیں. علی وہ ہے جن کو رسول اللہ اپنی بیٹی عطا فرماتے ہیں. صدیق وہ ہے جو اپنی بیٹی حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. وہ چلیا اور جدے کو تیر دتی جائے وہ نال بھی پیار کیتا جاتا ہے. جنہوں نے بیٹیاں دتیاں جاون انہاں نال بھی پیار کیتا جاتا ہے. تقریر کریں جی سید فیض الحسن شاہ صاحب جن پر مسند خطابت ناز کرتی تھی آلو معاشری والی. کسی نے پرچی لکھ کر دے دی. اس نے کہا جی یہ بتائیں سیدہ عائشہ افضل ہیں یا سیدہ زہرا؟ آپ نے فرمایا چھتی آپ کے سامنے کھلو تے سکتا نہیں سی. آپ نے فرمایا کہ پرچی تے تو لکھ چھٹی ہے بندے دا پتر ہے تے کھلو کے سوال کرنا. تو سمجھ سنیوں نو جواب نہیں آندا. سنیوں کو کیسے جواب نہ ہے؟ مولانا آپ کو کیا بتاؤں پرانے لوگ کیا تھے. مولانا محمد عمر صاحب اچھروی رحمت اللہ تعالی علیہ تقریر کرن میلاد شریف کے موقع تے موچی گئے. آپ تقریر کر رہے تھے مناظر اسلام. ایک بندے نے پرچی لکھ کے دی جی کون سی چیز کھائیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا. فرمایا ربیع الاول دے اندر تینوں روزے دے مسئلے کی تو یاد آ سرکار دی میں شانہ بیان کر رہے ہیں تینوں روزے دی پئی ہے. کہتے نہیں آپ نے تو دعویٰ کیا ہوا ہے کہ عمر اچھروی جے سوال دا جواب نہ دوے تے عمر اچھروی کوئی نہیں تو میں نے جواب چاہیے. آپ نے فرمایا کھلوے کوئی نہ. اس نے کہا بس میرے سوال کا جواب دے کون سی چیز کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. فرمایا تو جتنے مرضی لتر کھا لے تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہمارے بڑے طرح سے جواب کیسے نہ ہو جناب. کہ نہیں سنی پہلے دیں اب ابھی پہلے دیں اب ابھی اسی پہلے دیں. آپ نے کہا تسی کی میں پہلے دیں نہیں جی اسی پہلے دیں. آپ سٹیج پر تشریف لے گئے جوتوں سمیت جوتے اپنے پاس ہی رکھ لیے. ان کا جی یہ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ جوتے باہر اتار کر آتے ہیں. فرمایا اس سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ نمازیں پڑھنے جاتے تھے تو وہ ابھی پیچھے سے جوتی اٹھا لیتے تھے. کہتے ہم تو ہوتے ہی نہیں تھے. فرمایا یہی تم سمجھانا چاہنا کہ پہلے دے اسی ہیں تسی بعد ہی چوا لے ہو. نہیں سال سواب نہیں کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا کیوں پہنچتا نہیں ہے. فرمایا تیرے پیو نو جڑا مر گیا دادا نو 4 گالاں کڈن تن تکلیف ہوئے گی. فرمایا جے گالاں نال تینوں تکلیف ہوندی تے آیتاں نال سنی نہیں بخشے جاندے. بڑے تے ایسے سمجھنا. آپ نے فرمایا کہ یہ سیدہ زہرا کس کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا نبی کی. فرمایا اور سیدہ عائشہ کہا صحابی کی. فرمایا چلیا تینوں نہیں پتا یہ تے نبی دی بیٹی آ جائے تے صحابی دی بیٹی آ جائے اور تے افضل نبی دی بیٹی خوش ہو گئے. فرمایا ابھی اگلی بات بھی سنو. ابھی آدھی سنی ہے ابھی مرکب مفید بننے والا ابھی تو ایک جز ہے. اس نے کہا آپ نے فرمایا یہ سیدہ عائشہ کس کی بیوی ہے؟ نبی کی بیوی. فرمایا سیدہ زہرا صحابی کی بیوی. فرمایا چلیا تینوں نہیں پتا جتھے نبی دی بیوی آ جائے تے صحابی دی بیوی آ جائے تے اتھے افضل نبی دی بیوی. تقابل کرنا تو انج کرو. اعلیٰ حضرت کتنے حساس ہے. صرف ایک بندے نے مسئلہ لکھ کر بھیج دیا یہ شفا شریف دی آپ کے بعد اٹھنا پڑ رہا ہے جی آپ کے بھی مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ شفا شریف کھولیں جلدی ہمارے بڑے کتنے حساس تھے جی. یہ شفا شریف کی 350-400 روپے کی ملتی ہے جی. ایک مولویوں واسطے گال عرض کروں گا دو اپنے پیر بھائیوں واسطے جی. لولا الشفا لما عرف المصطفیٰ. شفا نہ ہوتی تو لوگوں کو حضور کا مقام سمجھنا تھا. 1000 سال پہلے لکھی گئی اے ان تاڑے واسطے گال. فرمایا جی دے گھر شفا شریف ہوئے گی جادو نہیں ہو سکتا. فرمایا اچھا لکھیا کی ہے نام تسی پڑھ رہے ہو شفا بتعریفی حقوق المصطفیٰ. لکھیا کی پہلے صفحے تو لے کے آخر تک پڑھ لو تے خلاصہ ہی کر دو گے انہیں جانا انہیں مڑ. اچھا اس میں یہ واقعہ لکھا ہے
امام مالک کی خدمت میں ایک شخص ہے, اس نے کہا جی حضور کی چادر میلی تھی, فرمایا دے توڑ لاتا ہے. کافر ہو گیا. صرف چادر کے لیے جملہ استعمال کیا, چادر میلی. اعلیٰ حضرت کے پاس میں مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا تو کیوں میلی کیوں نے, کہتی مٹی لگی سی, ترجمہ کی کریں گے. فرمایا مٹی لگی ہوئے تو میری تیری چادر میلی ہوگی نا, وہاں تو رسول اللہ کی ذات ہے. اس نے کہا ترجمہ کیسے کریں گے. سنو جی بریلی کا شہزادہ بولنے لگا. اعلیٰ حضرت پہ سنی چپ نہیں رہ سکتا. وہ سبحان اللہ والی تسبیحیں تو میں پڑھاتا نہیں ہوں, وہ گھر جا کر پڑھ لینا, بس بولنا چاہیے صرف. آپ نے فرمایا سنیے گا, فرمایا اگر خدا توفیق ادب دے تو یوں کہو, اگر خدا توفیق ادب دے تو یوں کہو کہ مٹی نے چادر رحمت میں پناہ لی ہوئی. گالی ختم کر سے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. توجہ جی, آج جو آپ ایسے ایسے کر رہے ہیں یہ مول کی پڑھنا ہے جی, قیامت والا دن ہونا ہے. مجھے مولوی کہتے ہیں تو شفاعت دیاں گلاں کردا ہے, تو جنت بندا ہے. میں کہا تو نہ جائیں, تینوں کوئی کھینچ کے لے کے جانا, طریق سن تو سانس نہ گچھو, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, تیری دوزخ سے تو کچھ, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. اے جڑا تسی انجن کرتے ہو نا جی, حضور دے نام سے انجن کرتے, اے دا مول جی گل سبحان اللہ. لو جناب قیامت والا دن ہے جی, سبحان اللہ. ایک باری کھڑے ہو کر میں بات کرنا چاہتا ہوں. قیامت والا دن ہے جی, دن کیا جی قیامت والا, اذا الشمس کورت, سورج کی روشنی کو, سورج کو بے نور کر دیا جائے گا. اذا السماء انفطرت, آسمان پھٹ جائے گا, ستارے جھڑ جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, لوگ مدہوش ہوں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً, لوگ کہیں گے کہ پہاڑ چل رہے ہیں, رکے ہوئے, حالانکہ پہاڑ تو چل رہے ہیں. اور ماں اپنا حمل, عورت اپنے حمل ساکت کر دے گی. باپ بیٹے کا نہیں, یوم یفر المرء من اخیہ, سنگی سنگی دا نہیں, باپ بیٹے دا نہیں, بیٹا باپ دا نہیں. اے حال نے قیامت دا نہیں. بندہ مدہوش ہوگا, جسم پر لباس کوئی نہیں ہوگا, اور پسینے تک ڈوبا ہوگا. یہ حشر کا منظر ہے. قیامت مگر رکیے, پریشان نہیں ہونا. یہ بھی جملہ مفید نہیں, ابھی بننے والا ہے. قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے. خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, لیکن جب وہ مسکراتے ہوئے آئیں گے, جو بندہ سمجھ رہا ہے میں تقریر کر رہا ہوں, اس کو میری تقریر سمجھ ہی نہیں آئے گی, تقریر تو کر ہی نہیں رہا. لیکن جب وہ مسکراتے ہوئے آئیں گے تو سارے حشر کا نقشہ کیسے بدلے گا جی, کیسے بدلے گا. نبی علیہ السلام کو تسلیم کے بازو شفاعت کسی کے بازو دور جیسے کسی کا اشارہ ان کے اشارے جیسا نہیں ہے. میرا وجدان کہتا ہے علماء سے ہاتھ جو بار لینا, امامہ کھول کے من سے ریچ پڑے. میرا وجدان کہتا ہے بندے نو اپنے مالکن تے کو بھاگ رہا تھا بکری کے پیچھے بھیڑیا, تو آگے آگے دلدل, بکری نے بھی چھال ماری, دلدل دے اندر پھنس گئی, تے بھیڑیے نے کتو ماری تو وہ اگے ٹر گیا. بکری ہنسنا شروع ہو گئی, بھیڑیا آگے بکری پیچھے, بکری ہنستے. بھیڑیا بکری سے پوچھا تو ہنس کیوں رہی ہوں؟ نے کہا میں تاں ہنس رہی ہوں کہ پھنستے گئے ہیں دوئے, لیکن ہون پہن لگی ہے شام, میرا مالک آئے گا, وہ دیکھے گا ایک بکری نہیں, او میاں لڑنا لڑنا اس جگہ پہنچی ایسی, اور وہ تمہیں مار دے گا, مجھے بچا لے گا. اس نے کہا اچھا تینوں مالکہ تے اتنا مان ہے, اور بکری اپنے مالک تے مان رکھتی ہے, تو لبیک والے اپنے مالکہ تے مان نہیں رکھن گے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. توجہ, بازو شفا, رسول اسلام کے بازو شفا کون ہے؟ بازو شفاعت کھول کے یہ میرا وجدان ہے, یہ یہاں تک میری اپنی بات ہے. بازو شفاعت کھول کے حضور علیہ السلام نے ایک جملہ ضرور کہنا ہے. سرکار نے فرمانا سارے لبیک و جا رہے, بس آ جاؤ
جاؤ باقی گلم بعد جوڑ گیا آج میرے کول بیٹھو اس پر دلیل اعلی حضرت سے ایس ایچ او پکڑ لے میرے ورگے ماڑے نو نہیں میں تے واہ واہی ماڑا میں کانسٹیبل پڑھ لے میں کسی نے نہیں چھڑانا ہے مگر تاڑے جو کوئی تگڑا ہوئے انہوں ایس ایچ او پڑھ کے حوالات دے اندر تون چھڑے تے تاڑے جو رابطہ کسی دا ہوئے ایس پی دے نال ڈی ایس پی نال نہیں ایس پی نال ڈی ایس پی نال بھی بڑی گل ہے ایس پی دے نال رابطہ ہوئے ساری رات حوالات دے اندر بیٹھے رہو بس صبح سورج طلوع ہونے دا انتظار کر دے رہو تے جدوں سورج طلوع ہوئے ایس پی نو پتہ چلے میرا بندہ پڑھیا ہے فلانے نے سچو ٹردا ٹردا آئے گا تے جدوں اندر پہنچے گا نا تے جڑا حوالات وچ بند رہے گا نا اور بے کینجنج کرے ایسا چل کرے گئے ہے بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زنجیریں ڈلی ہوں گی پاؤں میں اور ہاتھوں میں فرشتوں نے پکڑا ہو لاہور والوں کو پنڈی والوں کو باندھ کے رکھا ہوا یوں کر کے دونوں ایسے کر اور ادھر سے زنجیر مگر لو وہ آئے مسکراتے وہ ہوا ضمیر ہے وہ